آج سے کچھ سال پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بہت زیادہ سے زیادہ 100 سال، 100 بھی پورے نہیں ہو پائے، 100 سوا سال پہلے کی بات، یعنی ایک کر رہا ہوں، ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، نام تھا سوامی شردھانند۔ نام سنا ہے آپ نے؟ سوامی شردھانند اٹھا، آریہ سماج سے تعلق رکھتا تھا، کہا کہ صاحب شدھیکرن تحریک ہم شروع کریں گے۔ شدھیکرن تحریک شروع ہوئی۔ کیا تھا شدھیکرن؟ لوگوں کو پوتر کرنا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب اپوتر ہو گئے۔ کیوں اپوتر ہو گئے؟ کہا کہ سب ہندو تھے پہلے، تلوار کے زور پر مسلمان کیا گیا، تو تلوار کی ڈر سے، تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے، اشدھ ہو گئے ہیں، شدھ کرنا ہے، ہندوازم میں دوبارہ لانا ہے، دوبارہ ان کو مرتد کرنا ہے۔ سوامی شردھانند نے ایک کتاب لکھی، پہلے قرآن کا مطالعہ کیا، عربی تو نہیں آتی تھی خود، کچھ لوگوں کے ترجمے پڑھے۔ کن لوگوں کے پڑھے؟ میں بھی اس موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ تراجم پڑھے، کچھ ادھر سے نکالا، کچھ ادھر سے نکالا، سب جمع کیا اور قرآن پر اعتراض کے تعلق سے پوری ضخیم کتاب لکھ دی۔ کتاب کا نام ہے ستار ایک پرکاش۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، پہلا صفحہ کھولیا، پہلے ہی صفحے پر جو ایک بات لکھی، بڑی بےہودہ اور گندی بات، اس سے بڑا روئے زمین کا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ محمد ایک مجنون اور پاگل آدمی تھا۔ جو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، خدا را اس پر آپ کام ضرور کریں۔ شبلی صاحب پھر جواب دیتے ہیں کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ سوامی شردھانند کے جو اعتراضات ہیں وہ عقلی ہے، اس کے لیے جوابات کے لیے نقلی دلائل نہیں، عقلی دلائل کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، لہذا میرے بس میں اس کا جواب دینا نہیں۔ تو سلیمان ندوی اب آخری خط لکھتے ہیں، اس آخری خط کا آخری حصہ میں سنا رہا ہوں، بس یہی موضوع ہے۔ کہا شبلی صاحب میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کیا تھا، افسوس جب آپ جیسا شمس العلماء سوامی شردھانند کے جواب سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، تو پھر ہندوستان میں میرے خیال میں کوئی شخص نہیں جو سوامی شردھانند کے اعتراضوں کا جواب دے سکے۔ اب میں باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے ہمارے مخالف ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن یہ کہنے میں حق با جانب کہ باخدا اس وقت سوامی شردھانند کے اعتراضوں کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو بریلی کے مولانا احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے شمس العلماء، بدر الفقہ کہلانے والے 0 سناٹا تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور پوری دنیا اس وقت، پوری ہندوستان اعلی حضرت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بے شک بے شک۔ جب اعلی حضرت کے بعد خطوط پہ خطوط بھیجے گئے، حضور سوامی شردھانند کے اعتراضوں کے جواب ہونے چاہیے، اس تحریک کا کوئی سد باب کیا جائے، تو آپ نے علماء کی میٹنگ بلائی، حضور اشرفی میاں کچوچوی کو صدر منتخب کیا اس کمیٹی کا، نائب صدر بنایا مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو، سیکرٹری بنایا حضرت مفتی اعظم ہند اپنے صاحبزادے کو، نائب سیکرٹری بنایا شیر بخش اہل سنت علامہ حشمت علی کالے رحمۃ، مولانا عبدالعلی مریٹی صاحب کو کہا گیا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ انگلش پہ عبور تھا ان کو، کہا سنسکرت بھی سیکھے، سوامی کے اعتراضوں کا جواب دیا جائے۔ مولانا نعیم الدین صاحب نے سنسکرت پہ محنت کی، سوامی کے جوابوں کے اعتراضوں کے جواب دینے شروع کیے، اور اس کے بعد یہ علماء کی ٹیم کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ جہاں پتہ چلے سوامی آیا ہے وہاں پہنچو اور سوامی کو مناظرے کا چیلنج کرو، جواب دے تو ٹھیک، نہ دے تو پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ساتھ میں چلتے ہیں، حضور اشرفی میاں کے دورے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں وہ کافر بناتے ہوئے جاتا تھا یہ جا کے پھر کلمہ بھی پڑھاتے اور ایس انداز میں اس کے اعتراضوں کے جواب دیتے کہ جتنے مسلمان مرتد ہوئے تھے وہ اسلام میں تو آتے، اس کے ساتھ ساتھ ہندو بھی اسلام قبول کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک تخمینہ یہ ہے، ایک ایوریج یہ ہے کہ تقریباً 1,00,000 کے قریب غیر مسلم مفتی اعظم کے دست حق پرست پر مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ حضرت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمہ نے سوامی کو پکڑ لیا، معلوم افلا گاؤں میں آ رہا، یہ پہلے ہی پہنچ گئے، ایک گھر میں قیام کیا اور گھر والوں کو کہا کہ دیکھو پورے گاؤں میں کسی کو خبر بھی نہ ہونے دینا کہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نام سنے تو سوامی آنے سے انکار کر دے، بہانہ کر کے بھاگ جائے۔ جب سوامی کا جلسہ ہوا، یہ بیٹھ جائے یار، کیا لگا کے رکھ رہے تم لوگوں نے، بیچ بیچ میں اٹھ رہے تو جب اٹھنا رہتا تو بیٹھتے کیوں ہو، پھر جلسے کا پورا تقدس مٹاتے، خراب کرتے ماحول پورا۔ کہا کہ کسی کو بتانا نہیں میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ بہرحال سوامی آیا، اس کا جب پروچن شروع ہوا، ہزاروں کا مجمع، علامہ حشمت علی خان علیہ رحمہ مجمع کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے۔ شیر بش اہل سنت اسی لیے تھوڑی لقب پڑ گیا تھا، اسی تھوڑی پڑا تھا۔ سامنے پہنچے اور کہا کہ سوامی جی آپ شاید مجھے نہیں جانتے، پہلے میرا تعارف سن لیجئے، بریلی کے تاجدار مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک ادنا غلام اور شاگرد ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس وقت آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مناظرہ بعد آپ جو تقریر بعد میں کیجئے گا، اسپیچ بعد میں دیجئے، پہلے مجھ سے مناظرہ کیجئے۔ کہا صاحب ہم مناظرے کے لیے تو آئے نہیں ہیں ابھی، آپ کوئی اور وقت لے لیجئے۔ تو علامہ حشمت علی خان نے فرمایا کہ مناظرے تو ہوتے رہیں گے، لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ اگر مناظرہ نہ ہوا آپ گمراہیت کی بات کہہ کے چلے جائیں گے اور یہ ہزاروں لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، ہزاروں لوگوں کے دلوں میں آپ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کر دیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو چلیے چھوڑیے، مناظرہ نہیں کرتے، میں چھوٹی سی پیشکش رکھتا ہوں۔ آپ آریہ ہیں، آریہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے آگ کی عبادت اور پوجا میں گزر گئی۔ آریہ لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ آئیے ایک فیصلے کی بات میں کرتا ہوں جس کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ صرف منٹوں کی ضرورت ہے، منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کس کا مذہب سچا ہے، کس کا مذہب باطل ہے۔ کہ کیسے ہوں گا؟ کہ سنو، کرنا صرف یہ ہے کہ اسی میدان کے اندر، اسی بھیڑ کے درمیان میں آگ روشن کر دی جائے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہو، اس میں آپ بھی کودیے، میں بھی کودتا ہوں، جو بج جائے اس کا مذہب سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موبائل کیجیے۔ سوامی جی کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ آگ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، آگ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ تو کہا کہ تعجب ہے، جس آگ کی آپ برسوں سے پوجا کر رہے ہیں، جب وہ اپنے ہی عابد کو نہ پہچانے تو یہ معبود نہیں ہو سکتی۔ آؤ اسے خدا کی طرف جس نے اس آگ کو بھی پیدا کیا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو وہ طاقت دی کہ وہ آگ میں کود جائے تو آگ سرد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دین کی طرف آؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ پھرے ہوئے تھے سب کلمہ پڑھنے لگے، اور کہا سوامی جی نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ کھل جائے۔ ایک لمبی تاریخ ہے کہ پھر سوامی کا مرڈر کیسے ہوا، اس کا مرڈر کیا گیا، پھر مرڈر کس نے کیا، اس میں علماء اہل سنت کا کیا کردار تھا۔ میرا مقصد ابھی وہ تاریخ تو بتانا نہیں ہے، شدھیکرن تحریک کیسے چلی، کیا چلی، موضوع تو یہ بتانا ہے کہ شریعت کا تحفظ ہمارے علماء نے ایسا کیا۔ بے شک۔ وقت آیا تو مناظرے کیے، وقت آئے تو مباحثے بھی کیے، اور یہ ثابت کرتے رہے ہر زمانے میں کہ رسول اللہ پہ جو شریعت اتاری گئی ہے اس کے نہ زیر کو بدلا جا سکتا ہے نہ زبر کو بدلا جا سکتا ہے۔